اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو بظاہر ہم انسانوں کو نظر نہیں آتی لیکن حقیقت میں وجود رکھتی ہیں، جیسا کہ جنات اور فرشتے۔ ان نظر نہ آنے والی مخلوقات میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ معصوم مخلوق ہیں جن کا وجود ہم انسانوں سے کئی سو سال پہلے کا تھا۔ اس وقت ابھی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے آس پاس دو فرشتے موجود ہوں گے جو آپ کے اعمال و افعال کو ہر وقت نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نورانی مخلوق گناہوں سے پاک اور ہر وقت اپنی ڈیوٹی پر مامور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نورانی مخلوق یعنی فرشتوں میں چار ایسے فرشتے ہیں جنہیں نہ صرف اسلام بلکہ یہودیت اور عیسائیت میں بھی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ان چاروں برگزیدہ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام شامل ہیں۔ ان چاروں فرشتوں کے انڈر اللہ تعالیٰ نے مختلف کام سونپے ہوئے ہیں جنہیں وہ وقت پر سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان چاروں فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں یا رسولوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کتنی ہے اور ان کا قد کتنا ہے اور ان کی شکل و صورت کیسی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق چند ایسے راز بتائیں گے جو شاید آپ نے کبھی سنے نہ ہوں، تو بس آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، عموماً تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں کافی حد تک اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ان تینوں مذاہب میں چند چیزیں ایسی ہیں جس پر تینوں مذاہب کے ماننے والے لوگ یقین رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرنا ہے، جن کا ذکر نہ صرف قرآن بلکہ یہودیت اور عیسائیت کی مذہبی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ انہی فرشتوں میں ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی بھی مانتے ہیں، یہاں تک کہ یہودی دیو مالائی داستانوں کے مطابق طوفان نوح کے وقت جس شخص نے نوح علیہ السلام کو بتایا تھا کہ طوفان آنے والا ہے، لہٰذا آپ طوفان سے پہلے تمام جانوروں کی ایک ایک جوڑی کشتی میں سوار کیجئے، یہ سب کہنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ بہرحال قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر نام کے ساتھ تقریباً 4 جگہوں پر آیا ہے اور انہیں روح القدوس اور روح الامین وغیرہ ناموں سے بھی پکارا گیا ہے۔ ناظرین، فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں چند پوشیدہ راز ایسے ہیں جنہیں جان کر آپ ضرور حیران ہوں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جاندار بلیو ویل ہے جس کا وزن تقریباً 33 ہاتھیوں کے قریب ہے۔ اس جاندار سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ڈائناسور جیسی کتنی بڑی بڑی مخلوق اس دنیا میں آباد تھی جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہوگا کہ گویا جیسے یہ دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ہوگی، لیکن آپ کو حیرت تب ہوگی جب آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرشتے کی جسامت آپ کی سوچ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے اور ہر پر نے افق کو گھیر کر رکھا تھا۔ وہ ایک پر ایسا تھا جیسا مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دوڑاؤ ان کا وجود تھا، اور ان کے یہ پر قیمتی ہیرے، جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ فرشتوں کو ہر کوئی ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ان کو اصلی حالت میں دیکھنا عام آدمی کے لیے ناممکن ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھ کر تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ نے کہا میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیت اللہ میں لے کر گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ ناظرین، فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، اگر کوئی دیکھے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آتے تھے۔ بہرحال اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہوگی، تو اس سلسلے میں ہمیں صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے جس میں کافی حد تک اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے پر ایک ستارہ چمک رہا تھا
اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، مجھے اپنے اللہ کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ تاہم اس حدیث مبارکہ کو بعض لوگ غریب اور من گڑت بتاتے ہیں۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے انبیاء تک پہنچاتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق ایک خاص تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، تیری نظر میں جو میرا مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا کیا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ اللہ کی نظر میں جتنے محبوب ہیں اتنا اور کوئی بھی نبی نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اسرافیل اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہے کہ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن کسی بھی نوری پردے کے اگر وہ ذرا سا بھی قریب ہو تو جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے اللہ کے حبیب، میری رسائی بس یہیں تک ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک ہے، اس کے آگے کے مقامات کو تو میں بھی نہیں جانتا، اگر میں نے اس سے ذرا سا بھی قدم بڑھایا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ ناظرین کرامی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دوسرے انبیاء کرام کا کئی مشکلات میں ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس مقرب فرشتے نے کئی غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے جلدی کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا، مجھے حکم ہوا جبرائیل، میرے خلیل کی آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرخط کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کے لیے چھری رکھی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تھا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں کی تہہ تک پہنچنے میں اپنے پیروں پر اٹھا لوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ، جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حالات و واقعات بہت سی کتابوں میں موجود ہیں، جن میں سے کچھ اتھینٹک ہیں اور کچھ من گڑت۔ بہرحال امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔